بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، درس نمبر 1461 اور آج سورۃ الشعراء کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی رہے گی۔ آیت نمبر 19 تا 22 19 to 22۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فعلتا اور تو کر گیا، فعلتا کا اپنا کام، التی فعلتا جو تو کر گیا، وانتا اور تو من الکافرین ناشکروں میں سے ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها، میں نے وہ کام کیا تھا، اذن اس وقت جب کہ وانا من الضالین، میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، ففررت پھر میں بھاگ گیا، منکم تم سے، لما خفتکم جب میں تم سے ڈرا، فوہب پھر عطا کی لی میرے لیے ربی میرے رب نے حکم یعنی علم، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا من المرسلین رسولوں میں سے، وتلک اور کیا ہی وہ نعمت ہے، وہ نعمت احسان ہے، تمنھا جس کا تو احسان جتلاتا ہے، علیہ مجھ پر، ان عبدت یہ کہ تو نے غلام رکھا ہے، بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم نے وہ کام کیا تھا جو کیا اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا، اور جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھے نبوت اور علم بخشا اور مجھے پیغمبروں سے بنا دیا۔ اور کیا یہی احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم نے وہ کام کیا تھا جو کیا۔ دوسری بات، تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی۔ چوتھی بات، میں خطا کاروں میں سے تھا۔ پانچویں بات، جب مجھے تجھ سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا۔ چھٹویں بات، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور علم عطا کیا۔ ساتویں بات، مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا۔ آٹھویں بات، یہی احسان ہے جو تم مجھ پر رکھتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ بزرگان محترم، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جملے سے اس واقعے کی یاد دہانی کروائی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہوا واقعہ تھا کہ ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا ایک شخص، ایک اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص سے جھگڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری صورتحال کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس معاملے میں قبطی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی پر ایک تماچا رسید کیا اور اسی تماچے سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں بھی اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اس مکمل آیت میں وہی واقعہ بیان کیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش آیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ایک قبطی کو کہ وہ ایک اسرائیلی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے درمیان میں گئے مفاہمت کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ اس میں قبطی کا قصور ہے کہ قبطی اسرائیلی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے اور قبطی ظالم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا اور اسی تماشے سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس جملے کا جواب یوں دیا، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، یہ کام میں نے اس وقت کیا تھا جبکہ میں چوک جانے والوں میں سے تھا، کہ میں نے قبطی کو جو قتل کیا یقیناً میں غلطی پر تھا اور میں نے عمدن جان بوجھ کر اس کا قتل نہیں کیا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا ایک تماچا اس کے قتل کا باعث اور سبب بنے گا۔ میں نے اس تماچے سے صرف دفاع کیا تھا اور اس قبطی کو تنبیہ کی تھی کہ اس قسم کا ظلم تجھے بنی اسرائیل پر نہیں کرنا چاہیے۔ اے فرعون، جس قتل کے حوالے سے تو مجھ پر عتاب کر رہا ہے، یہ جان لے کہ میرا مقصد اس تماچے سے یہ نہیں تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ حقیقت بھی بتا دی کہ انہوں نے مصر چھوڑ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ حقیقت یہ بھی بتلا دی کہ انہوں نے مصر چھوڑ کر کیوں مدین کی راہ اختیار کی تھی۔ فرمایا کہ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں تمہارے یہاں سے فرار ہو گیا کہ جب مجھے تمہاری طرف سے ڈر لگا۔ یہ ایک فطری بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے قتل کے بعد بھی مصر ہی میں ٹھہرتے تو فرعون کو اس کا انتقام، فرعون تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ضرور انتقام لیتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے بھاگ جانے کی وجہ بیان کی اور فرعون کے سامنے صاف طور پر یہ بات بتا دی کہ جب مجھے خوف ہوا تو میں مصر سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ
کہ تو مجھ پر یہ احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے میری اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کی، مگر تجھے تیرے اس جرم پر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تیرا جرم تو نظر تجھے نہیں آ رہا ہے، اور تجھے اس جرم کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے تھی کہ میری قوم بنی اسرائیل پر تو نے ظلم کیا، ان کو غلام بنا کر رکھا۔ مجھ سے تو ایک فرد کا قتل ہوا جس کا تیری قوم سے تعلق ہے، جبکہ تیرا ظلم تو ہماری پوری قوم کے ساتھ ہے کہ میری قوم بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا، تیری قوم نے غلام بنا رکھا اور انہیں ذلیل و رسوا کیا اور ان پر ظلم ڈھایا۔ تجھے میری غلطی یاد آ رہی ہے اور خود تجھے اپنی غلطی یاد نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا، اگلے درس میں ملاحظہ فرمائیں۔